الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب مسح الغبار عن الرأس فی سبیل اللہ. یہ باب ہے وہ غبار جو اللہ کے رستے میں پڑ جائے سر پر، اسے جھاڑنے اور صاف کرنے کے بارے میں. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الوہاب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا خالد نے عکرمہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ولی علی بن عبداللہ، اور علی بن عبداللہ کے لیے. عکرمہ نے کہ بے شک ابن عباس نے اس عکرمہ سے کہا اور علی بن عبداللہ دونوں سے کہا ائتیا ابا سعید فاسمعا من حدیثی، تم دونوں ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور اس کی حدیثیں سن کے آؤ. فاتیاہ وہو واخوہ فی حائط لہما یسقیانہ، وہ دونوں اس کے پاس آئے ابو سعید خدری کے پاس. وہ ابو سعید خدری اور ان کا بھائی اپنے باغ میں اپنے پودوں کو پانی دے رہے تھے. فلما رآنا جاء، جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس آ گئے. فحبتی وجلس، پس وہ ہمارے پاس آ گئے اور بیٹھ گئے. فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، انہوں نے جب ہمیں دیکھا جا اب آئے فاحتبا، اور گوٹھ مار کے بیٹھ گئے، وجلس اور بیٹھے، اور کہنے لگے کہ ہم منتقل کر رہے تھے ایک ایک اینٹ مسجد کے لیے. وکان عمار ینقل لبنتین لبنتین، اور عمار مسجد کے لیے دو دو اینٹیں اٹھا رہا تھا. فمر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح عن رأسہ الغبار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو جھاڑا. وقال، اور فرمایا ویح عمار، عمار کے لیے افسوس، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، عمار تو انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوگا لیکن وہ اسے آگ کی طرف بلاتے ہوں گے. اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگوں کا فہم یہ ہے کہ جس طرح وضو کرنے کے بعد وضو کے اعضاء کو نہ جھاڑا جائے، پانی صاف نہ کیا جائے تو ایک مستحب عمل ہے، اسی طرح اگر اللہ کے رستے میں آپ کے سر پر غبار پڑ گئی، پاؤں پر غبار پڑ گئی تو اسے بھی صاف نہ کرو، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ غبار جھاڑنا، مٹی صاف کرنا یہ تو صفائی کے باب میں سے ہے، تو صفائی تو ایک پسندیدہ عمل ہے، تو اس کو وضو والے معاملے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یعنی وضو کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی تو اصل معاملہ کچھ اور ہے کہ اس میں تو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز تک اصل ہوتا بھی وضو نماز کے لیے ہے، اس میں اگر کوئی اپنے اعضاء کو باقی رکھتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، آثار کو. باقی جہاد کے وجہ سے جو سر پر غبار پڑے، بعد میں جب اس کو جھاڑنا، اس کو صفائی کرنا، یہ تو بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے، غبار باقی نہیں رکھنی چاہیے، اس کو اتار دینا چاہیے، جھاڑ دینا چاہیے، اس سے اجر میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں. بعض لوگوں کے وہم کا رد کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں جی غبار صاف نہیں کرنی چاہیے. آپ نے حدیث سے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے سر سے غبار کو صاف کیا تھا. اگر یہ غبار صاف کرنا جائز نہ ہوتا تو آپ ایسا نہ کرتے. ایک بات. دوسری بات، اب اس حدیث سے کچھ اور باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ فی سبیل اللہ کا معنی صرف جہاد نہیں ہے. عمار بن یاسر مسجد کے لیے اینٹیں اٹھا رہے تھے اور ان کے سر پہ غبار تھی، تو آپ نے
اس غبار کو صاف کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ جو اس کے لیے باب لے کر آئے ہیں اس میں فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، یعنی فی سبیل اللہ میں جہاد تو داخل ہے، لیکن ہر نیکی کے لیے جب آپ نکلیں، اس نیکی کے لیے آپ کو کچھ مشقت حاصل ہو، غبار پڑ جائے، تو وہ غبار کا حکم وہی ہے جو جہاد کے لیے غبار کا حکم ہے، یعنی وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، لیکن فرق ہے، ظاہر ہے جس میں مشقت زیادہ اس پر اجر زیادہ ہے، جہاد میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس پر اجر زیادہ ہے، لیکن فی سبیل اللہ ہونے میں، اور اللہ تعالیٰ اس غبار کی وجہ سے جہنم سے آپ کو دور کر دے گا، اس حکم میں دونوں برابر ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹے صحابہ کرام بڑے صحابہ کرام کی طرف اپنے شاگردوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اپنا جا کے حدیثیں سنو۔ چھوٹے علماء بڑے علماء کی طرف ہمیشہ اپنے تلامذہ کو رہنمائی کرتے رہے ہیں کہ جاؤ بڑے عالم کے پاس جا کر علم سیکھو، اور ابو سعید خدری اور ان کے بھائی اپنے باغ میں اپنے کھجوروں کو پانی دے رہے تھے۔ علماء کا خود کام کرنا، مشقت کرنا، محنت کرنا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اب تمام صحابہ کرام ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، عمار 2 اٹھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عمار تم 2 کیوں اٹھا رہے ہو؟ اجر کے لیے، تاکہ مجھے اجر زیادہ ملے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو بندہ مشقت زیادہ کرتا ہے دین کے لیے، کوشش زیادہ کرتا ہے، اپنے اوپر جتنا جو بندہ بوجھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر زیادہ دیتے ہیں۔ سب ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، عمار 2 اٹھا رہے تھے، اپنے اوپر بوجھ لاد رہے تھے اجر کی خاطر، تو آپ ان کا اجر بھی زیادہ۔ اور پھر آخری جملے کی وضاحت کہ آپ نے فرمایا کہ عمار افسوس، یہ عربوں کے ہاں کلمہ بولا جاتا تھا کسی پر شفقت کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں بیچارہ، وہ بیچارہ، افسوس، اس طرح کے معنی۔ تو یہ عربوں کے ہاں یہ کلمہ رحمت کے لیے، کسی کے ساتھ شفقت کا اظہار کرنے کے لیے بولا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے، آگ کی طرف بلاتے ہوں گے۔ عمار رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جنگ صفین۔ جنگ صفین کب ہوئی؟ جنگ جمل کے بعد۔ جنگ صفین کے اندر کون کون تھے فریق؟ ایک علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دوسرے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب مسئلہ یہ کہ عمار بن یاسر علی رضی اللہ عنہ کے جماعت میں تھے، تو ظاہر بات عمار بن یاسر کو جو قتل کیا گیا یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی جانب سے کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عمار کو قتل کرنے والی جماعت کو باغی جماعت قرار دی۔ تو معلوم ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت نے قتل کیا، اور اس حدیث میں مراد انہی کی جماعت بنتی ہے۔ پھر تو پہلے ہم باغی کا معنی سمجھیں۔ باغی کا معنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ جہنمی یا باغی وہ ہوتا ہے جو اسلام سے نکل جائے، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر باغی کا معنی ہے۔ ہر جگہ پر باغی کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، قرآن مجید کے اندر بغت یا بغا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے نا، کسی کے خلاف نکلنا، کسی کے خلاف خروج کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لڑنے والی جماعت تھی، اس لڑائی کی بنا پر، لڑائی کے لیے نکلنے کی بنیاد پر ان کو باغی کہا گیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خلافت کا حق علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے حق کے خلاف، ان کی خلافت کے خلاف جو لوگ نکلے تو ظاہر ہے وہ ایک قسم کی بغاوت تھی، لیکن یہ بغاوت اجتہاد کی بنیاد پر تھی۔ دیکھیں اس موقع کو سمجھیے گا، ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان قصدن کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، اور ایک غلطی وہ ہے جو انسان اجتہاد کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ کیا دونوں غلطیاں جرم میں برابر ہیں؟ ایک غلطی بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے اوپر مواخذہ ہے، پکڑ ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن اللہ اس پر پکڑے گا، کوئی اجر نہیں، کیونکہ جان بوجھ کے غلطی کی۔
اور ایک غلطی وہ ہے جو انسان سے نہ چاہتے ہوئے ہو گئی، اجتہادی خطا کی بنیاد پہ ہو گئی۔ اسلام اس کے اوپر اجر بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قاضی کے پاس ایک فیصلہ آیا، اگر وہ قاضی جان بوجھ کے فیصلہ غلط کرتا ہے، جان بوجھ کے فیصلہ غلط کرتا ہے، تو یقیناً وہ قاضی مجرم ہے، خائن ہے، اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے وہ، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے فیصلہ غلط کیا۔ لیکن ایک قاضی نے کوشش پوری کی، اس کو سمجھ ایسے آیا، اس نے فیصلہ غلط کر دیا، تو کیا اس کے اوپر بھی اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے؟ نہیں پکڑ اس کی، کیونکہ اس نے اپنا انصاف کرنے میں، عدل کرنے میں پوری کوشش کی، اس کو غلطی لگ گئی۔ تو اب جو نکتے کی بات ہے وہ یہ ہے، جس نے اجتہاد کی بنیاد پر غلطی کی اس کے فیصلے کو بھی ہم کہیں گے غلط ہے، اور جس نے جان بوجھ کر غلطی کی اس کے فیصلے کو بھی کیا کہیں گے؟ غلط ہے۔ بغاوت بغاوت ہوتی ہے، چاہے وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر کی جائے۔ اور بغاوت کرنے والی جماعت کو باغی جماعت کہتے ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کر بغاوت کرے، چاہے وہ اجتہادی خطا کی وجہ سے بغاوت کرے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت سے بغاوت ہوئی، لیکن اجتہاد کی بنیاد پر۔ وہ اجتہاد کیا تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے کہتے تھے کہ علی میرے سے افضل ہے، خلافت کا حق علی کا ہے، میرا نہیں ہے، لیکن میرا صرف ایک مطالبہ ہے کہ پہلے میرے بھائی کا مجھے قصاص دیا جائے، میں پھر بیعت کروں گا۔ احتجاج کی ایک صورت تھی کہ پہلے میرے بھائی کا مجھے قصاص دیا جائے، میں پھر بیعت کروں گا۔ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کی بات درست تھی، معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوں مطالبہ نہیں بنتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات، مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں دو بزرگوں کے اندر یوں فیصلہ کروں؟ البتہ یہ ہے دلائل سے، قرائن سے، کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ معاویہ اس اجتہادی خطا پر تھے کہ میں پہلے قصاص لوں گا پھر میں بیعت کروں گا، بس یہ ان کا مطالبہ رکھنا غلط تھا۔ اس بنیاد پر علی رضی اللہ عنہ جو نکلے تھے وہ کس وجہ سے نکلے تھے؟ کہ یہ میری بیعت نہیں کر رہے، اور جو بیعت نہ کرے، جس کو خلیفہ منتخب کر دیا جائے، جو اس کی بیعت نہ کرے، اس کے خلاف لڑنا، اس کو اپنے تابع کرنا طاقت کے ساتھ، یہ بالکل اسلام ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کا خروج بالکل ٹھیک تھا، نکلنا معاویہ کے لشکر کے خلاف ٹھیک تھا، کیونکہ وہ اطاعت میں نہیں آ رہے تھے، علی ان کو اپنی اطاعت میں لانے کے لیے نکلے تھے۔ قتل کرنا مقصد نہیں تھا، بس ان کو اپنے تابع کرنا مقصد تھا۔ اور معاویہ اس لیے نکلے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کی جماعت جب آ گئی ان کی طرف، تو معاویہ اس لیے نکلے کہ اپنا دفاع کریں ہم، کہ جب وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے تو ہم اپنا دفاع کریں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھیے، ہم کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے، ہم تعویلیں نہیں کرتے، ہم صحیح معنی بیان کر رہے ہیں کہ باغی جماعت تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن کس معنی میں؟ اجتہادی خطا کی بنیاد پر۔ اب اگلی حدیث کو بعض جاہل قسم کے لوگ اگلے جملے کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں، جی وہ اسے آگ کی طرف بلا رہے تھے اور جو عمار تھے وہ انہیں جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو عمار کو قتل کرنے والی جماعت تھی وہ آگ کی طرف بلانے والی جماعت تھی، اور وہ جماعت کون سی تھی؟ معاویہ کی جماعت تھی، جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتی تھی۔ عمار جنت کی طرف بلا رہے تھے، یعنی امام کی اطاعت کی طرف بلا رہے تھے، جس کی اطاعت سب نے قبول کرنی تھی، اور وہ انہیں آگ کی طرف بلا رہے تھے۔ آگ سے مراد ہے امام کی مخالفت کی طرف، اس کی بیعت نہ کرنے کی طرف۔ یہ بھی اجتہادی امر ہے کہ وہ اپنے اجتہاد میں خطا ہونے کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر انہیں آگ کی طرف بلا رہے تھے، ایسی چیز کی طرف بلا رہے تھے جو آگ تھی، کیونکہ امام کی بغاوت آگ ہوتی ہے۔ اور عمار انہیں اجتہاد کی درستگی کی بنیاد پر جنت کی طرف بلا رہے تھے۔ دیکھیں اس حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک اجتہادی بنیاد پر ہونے والی خطا، اس کو یوں باور کروایا جائے کہ وہ غلطی قصدن ہوئی ہے، ایسا باور کروانے والا بھی مجرم ہوتا ہے اللہ کا، وہ خائن ہے۔ صحابہ کرام اور ان نیک لوگوں کے بارے میں لوگوں کے ذہن برے کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کے اندر صحابہ کرام نہیں تھے؟ صحابہ کرام نہیں تھے؟ ایسے لوگ نہیں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ کی تربیت میں رہے؟ وہ نہیں تھے تو اس جماعت کو آپ آگ والی جماعت کہہ دیں گے کیسے؟
مطلب یہ نہیں ہے، یہاں پر صرف اور صرف یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کا دعویٰ ایسا تھا کہ جس سے بندے کو آگ ملے گی۔ جس طرح کوئی قاضی جان بوجھ کے خیانت کرے تو اس خیانت کا نتیجہ کیا ہے؟ آگ۔ لیکن اگر اجتہادی بنیاد پر اس سے خیانت ہو جائے تو پھر نتیجہ آگ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قصدن اس کی طرف بلائے جس دعوت کی طرف معاویہ بلا رہے تھے تو وہ آگ ہے، لیکن معاویہ اور اس کے ساتھی اجتہادی خطا کی بنیاد پر اس طرف بلا رہے تھے۔ اجتہادی خطا کی بنیاد پر جو بلایا جائے یہ آگ نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ وہ معنی ہے جو محدثین نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے جواب دیے، جی عمار کو قتل کرنے والی ایک باغی جماعت تھی، وہ خارجی لوگ تھے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ علی رضی اللہ عنہ کی خارجیوں سے لڑائی ہوئی معاویہ کی لڑائی کے بعد ہے، اور عمار اس وقت شہید کیے جا چکے تھے جب خارجیوں سے لڑائی ہوئی ہے۔ یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ درست یہی ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے جو تھے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی، لیکن وہ قتل کس بنیاد پہ ہوا اور یہ سب معاملہ کیسے ہوا؟ یہ سب کا سب اجتہادی خطا سے ہوا۔ ہم اس معاملے کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ ہم دنیا میں فیصلہ کر کے جائیں کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے اور کس کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ بس یہ ایک لڑائی ہوئی، اس میں علی رضی اللہ عنہ مصیب تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی خطا پر تھے۔ ہاں ان میں سے اگر کوئی برے دل کے ارادے کے ساتھ تھا تو اس کا جواب وہ اللہ کو دے گا، لیکن بظاہر ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2812۔